دوستو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ مانگو، آج کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد گرامی کے پاس تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں کہ بابا، آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عائشہ، آج تم جو مانگنا چاہتی ہو تو مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ میں آپ کے پاس ان کی اجازت سے تشریف لائی ہوں کہ آپ سے مشورہ کر لوں کہ کوئی قیمتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی جائے۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں ان سے کیا مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ بیٹا، حضور سے جا کر کہنا کہ شب معراج کی خلوت میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پر، مانگا بھی تو علم مانگا اور فرمایا عائشہ، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتائیں وہ مجھے لازمی آ کر بتانا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ واپس تشریف لائیں تو نبی پاک نے پوچھا کہ عائشہ، مشورہ ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں جی یا رسول اللہ، مشورہ ہو گیا۔ تو نبی پاک نے دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، شب معراج کی شب خلوت خاص میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھیں، ان میں سے کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دیں۔ یہ سوال سننے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے۔ شاید اس بات پر کہ غار یار نے بھی انتخاب کیا تو کس بات کا کیا؟ یا آپ اس بات پر مسکرا دیے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دی تو راز راز نہ رہے گا، لیکن چونکہ آپ وعدہ کر چکے تھے تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ سنو کہ جب میں قرب خاص میں پہنچا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں کی، ان میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، تمہاری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جواب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئیں اور آپ واپس اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں کہ بابا، یہ بات کوئی رونے کی تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو اسے جنت ملے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آسرا دے سکتا ہے اور وہ نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ کہانی کا دوسرا رخ ہے، میں اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کسی کی مدد کر سکیں، کسی ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم لگا دیں، تو یہ موقع کبھی زندگی میں چوکیے گا مت۔